نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ بلال بن رباح۔ پچھلی دفعہ ہم نے ام ایمن رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کیے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ بھی ایبیسینین تھے، حبشی تھے، غلام تھے، اور ان کی والدہ ہمامہ ان لوگوں میں سے تھیں کہ جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مکہ آئی تھیں، یعنی لائی گئی تھیں نا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایبیسینین شہزادی تھیں، پرنسس تھیں ہمامہ جو ہیں۔ بہرحال پھر جب یہاں ابرہہ کی جو آرمی کی جو باقی جات تھیں ان کو تو غلام بنایا گیا، اور قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ بنو جمح، اس میں ان کی شادی ہوئی، یا بنو جمحہ، اس میں ان کی شادی ہوئی رباح سے، جو کہ ایک سلیو تھے، وہ عرب تھے اور غلام تھے، اور ان سے ہمامہ کی شادی ہوئی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اولاد یہی بتایا جاتا ہے کہ نہیں تھی، لیکن ان کی کنیت ابو عبداللہ بتائی جاتی ہے، جیسا کہ بہت سے چائلڈ لیس لوگ جو ہیں وہ اپنی کنیت رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام عبداللہ تھیں، تو پھر ان کو مولا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پڑھیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو خرید کر تو آزاد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا بلال سابق الحبشہ، بلال حبشہ کے یعنی جو یہ ایبیسینینز ہیں ان میں سب سے آگے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اسلام سب سے پہلے لائے، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ لیڈ کریں گے ایبیسینین سلیوز کا جو ایک وہ ہے نا کہ ہر کوئی اپنے اپنے فالوورز کے، ہر کسی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، تو یہ جو ایبیسینین سلیوز کا جھنڈا ہے یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستضعفین میں سے تھے، یعنی ان کمزور لوگوں میں سے تھے کہ جن کو عذاب دیا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا آقا امیہ بن خلف تھا، اور وہ ان کو بہت ٹارچر کرتا تھا، لیکن اتنا زیادہ ایسے نہیں کرتا تھا کہ یہ ڈسیبل ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر میرے کام کے نہ رہیں، لیکن اس کے جو ٹارچرز تھے وہ ایسے تھے کہ انسانیت جو ہے وہ ان کو آج امیجن ہی نہیں کر سکتی۔ تو وہ ان کو بیسیکلی شروع میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ تم کہہ دو کہ لات اور عزیٰ تمہارے معبود ہیں۔ تو بہت سے اور بھی اسی کیٹیگری کے لوگ تھے بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ، صہیب رومی تھے اور خباب بن ارت تھے، ان سب کے نام اکٹھے ہی آتے ہیں، اور ان سب نے بلال رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب نے کچھ نہ کچھ ذرا نہ ریلینٹ کیا ہے، ذرا کچھ نہ کچھ یہ ہوئے ہیں کہ عذاب سے ذرا سا کمی ہو جائے تو ہم کچھ ایسا کوئی جملہ کہہ دیں یا کچھ ایسا کر دیں جیسچر کہ جس سے یہ ہمیں عذاب دینے والے جو ہیں نا یہ ہمارے اوپر سے ذرا ہلکا کر دیں عذاب، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ وہ کہتے ہیں فما آتاہم قط کلمۃ مما یریدون، کبھی انہوں نے وہ ایک کلمہ بھی نہیں کہا جو امیہ بن خلف چاہتا تھا، اور اس کے بدلے میں پھر امیہ بن خلف نے ان کو ٹارچر کیا، اور اس ٹارچر کے دوران بلال رضی اللہ عنہ کا زیادہ کوئی باتیں نہیں تھیں، ایک جملہ تھا احد 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 احد، بس وہ یہی کہتے رہتے تھے، اور جب ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے میری زبان کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، My tongue does not know how to say otherwise۔ جب وہ کہتا تھا نا کہ لات اور عزیٰ کا، وہ کہتے تھے مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ پر مورخین جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ فقد حانت نفسہ، کہ وہ اپنے نفس کو، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کہے کہ نفس کی یہ اوقات کہ میں اس کو بچانے کے لیے تو کلمہ شرک کہوں،
یا کلمہ کفر کہوں تو اتنی اس کی اوقات نہیں ہے. اس کو آتی ہے تکلیف جسمانی آتی رہے. وہ اپنے نفس کو اتنا ایسا سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنی فزیکل باڈی کو. تو اس کے پھر بدلے میں جو ٹارچرز کی حد تھی کہ اس وقت کے جو مکہ کے تپتے صحرا اور پہاڑوں کی پتھریلی جو زمین ہے اس کے اوپر، جیسے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میں گزرا تھا، انہی میں سے کسی ایک کے ٹارچر کو ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، اور اس وقت مجھے یہ تھا کہ ان کا جو یہ مجھے گوشت کے بھننے کی آواز آئی تھی. یعنی کوئی اگر آپ اس کے اوپر کچا گوشت اس وقت اس پتھریلی سرزمین پہ رکھیں نا زمین کے اوپر تو وہ بھن جاتا، وہ روسٹ ہو جاتا. اور اس طرح کا ان لوگوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا. پھر اسی طرح سے ان تپتی ہوئی زمینوں کے اوپر لٹا کر ان کے اوپر پتھر کی بڑی بڑی سلیں رکھ دیتا تھا ان کے سینے کے اوپر. ایک رکھتا تھا پھر دوسری رکھتا تھا، پھر کہتا تھا کہو، کہہ دو، ایک دفعہ کہہ دو لات، ایک دفعہ لات کو پکار دو، عزا کو پکار دو. تو یہ احد احد ہی کہتے رہتے تھے. اور اسی ساری ٹارچر کے دوران میں ایک دن پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا الا ما تعذبون هذا الانسان، یہ انسان ہے، اس کو کس بات پہ تم عذاب دے رہے ہو. یہ وہی بات ہے کہ جو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تب بھی کہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا رہے تھے، اور جو بندہ مومن نے بھی فرعون کے دربار میں کہی تھی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو انہوں نے پھر خریدا. شروع میں تو وہ ایک لالچی انسان تھا امیہ جو تھا نا، اور بالکل ہی دنیا دار ہوتے ہیں نا یہ لوگ. پھر تو اس کو شروع میں تو یہ تھا کہ میں نے نہیں بیچنا. بہرحال جب 7 اوقیہ، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 280 درہم سلور کوئنز بنتا ہے، جو کہ اس کے زمانے کے لحاظ سے ایک غلام کو خریدنے کے لیے بہت زیادہ تھے. تو ایک ایسی اماؤنٹ دی یا آفر کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو وہ ریفیوز ہی نہیں کر سکا کہ تم کوئی اور لے لو، اس کو چھوڑ دو، اس کی جان بخشی کر دو. تو اس طرح سے پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ابو بکر تم نے اس کو ویسے اپنے لیے خریدا ہے یا اس کو آزاد کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. وہی جو سورہ لیل کی جو آیات ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو اتری ہیں، وہ اب بلال اور ان کی طرح کے اور جو غلام جن کو وہ خرید کے آزاد کرتے چلے جاتے تھے، اور مہنگے داموں خریدتے تھے کیونکہ ان کے مالک ان کو جب نہیں بیچتے تھے تو وہ مہنگے داموں خرید کر تو ان کو آزاد کیا کرتے تھے کہ تاکہ ان کو ایسی قیمت دو کہ جائیں اور کہیں اور سے کوئی اور غلام بھی خریدیں اور کچھ پیسے بچا بھی لیں اور ایک دفعہ ان لوگوں کی جان بخشی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید کے، بلال کا کوئی احسان نہیں ہے ابو بکر پر رضی اللہ عنہما، لیکن ان کو خرید کے اپنا ذاتی مال لگا کر ان کو آزاد کر رہی ہیں صرف اور صرف ایمان کی خاطر. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان کے لیے تو اللہ ضرور ہی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مین بات اللہ کے لیے، لِوَجْهِ اللہ، جو کام بھی کریں لِوَجْهِ اللہ کریں. کسی کام میں ریاکاری کی نیت آ رہی ہے تو اس کام کو کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. بعض اوقات تو شیطان اس نیکی کے کام سے روکنے کے لیے آپ کے اندر ریاکاری کا وسوسہ بھی ڈالتا ہے. میں وہ پڑھ رہی تھی ابن الجوزی کی بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی جب کسی چیز کی کیونکہ وہ بہت واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں پر ہزاروں عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے اور بہت لوگوں کا تزکیہ اور تربیہ ہوئی. ایک ابن القیم ہے نا، ایک ان سے پہلے کے، یہ 5ویں 6 صدی کے ابن الجوزی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ابن قیم الجوزی کہلاتے ہیں. یہ 2 ہیں ہسٹری میں نا. تو ابن الجوزی جنہوں نے تلبیس ابلیس بھی لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں تیاری کر رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو میں جملے تیار کر رہا ہوں تو یہ تو ریاکاری ہے. تو پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کسی بات کی تحسین و تزیین کرنا، یعنی ایک خوبصورت بیان دینا یا اس طرح کا دینا کہ ان کو اثر کر جائے، یا ایسے دلائل دینا یا ایسے دلائل تلاش کر کے لانا، تو میں کو ان کو خلاف شریعت بات تو نہیں بتا رہا. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے.
تو لوجہ اللہ، اگر آپ کی نیت ایک دفعہ ہو گئی ہے کہ بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو اگر آپ کی نیت میں ریا نہیں ہے تو یہ شیطان کے وسوسے جو ہیں ان کو بہت زیادہ اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے یٹ another ایک نیک انسان کو نیکی سے روکنے کا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ریاکاری ہے جو تم کر رہے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا یعنی بلالن، ابو بکر ہمارے سید ہیں اور انہوں نے ہمارے سید کو آزاد کرایا. یہ ہے اسلام، اور یہ تھا اس وقت کا اسلام کے جو بلال حبشی غلام اور ان کے لیے عمر بن خطاب ہائیسٹ آف لینیج والا بندہ قریش میں، ون آف دا ہائیسٹ لینیج والا بندہ، وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے سید ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو سلیوری ہے اور سب سے بڑی جو غلامانہ ذہنیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام اس لیے کریں یا اس لیے نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تعریف کریں گے تو کر لیں، لوگ کیا کہیں گے میں ساری کی ساری شخصیت اپنی مولڈ کیے رکھنا. تو اس سے بڑی غلامی کی کوئی، دس از دا ورسٹ فارم آف غلامی، ورسٹ فارم آف سلیوری. یہاں پہ آپ دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو ایک نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہلوانا چاہتے تھے لات منات اور عزا، اور اس کے بدلے میں ان کی فزیکلی جان بخشی ہو جانی تھی. امیہ بن خلف یہاں تک ان کو ٹارچر کیا کرتا تھا کہ ان کا یعنی ایک ہیوملیٹنگ ٹارچر بھی تھا ان کے لیے اس کا، کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر، اور مکہ کے جو ہوتے ہیں نا اوباش، کوئی جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کی عزت کی، ان کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے، اور بالکل جیسے کسی جانور کو ہانکا جاتا ہے اس رسی کو پکڑ کر بلال رضی اللہ عنہ کو مدینے کی گلیوں میں ہانک رہے ہوتے تھے وہ، اور مار رہے ہوتے تھے کہ ان کا خون بہہ رہا ہوتا تھا، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے تھے احد احد. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کیا کہے گی اور لوگ کیا کہیں گے. وہ نسلاً سید نہیں تھے، وہ کبھی گورنر بھی نہیں بنے، لیٹر آن بھی کوئی عہدہ نہیں ملا. وہ کس چیز کے سید تھے؟ وہ ایمان میں، تقوی میں وہ سید تھے. یہ جو سورہ صاد کی آیت ہے، آیت نمبر 62-63، ما لنا لا نرا رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. یہ جب آیات آئیں کہ وہ جہنمی جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم جن لوگوں کو اشرار میں سے سمجھتے تھے انہیں ہم دیکھ نہیں رہے، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا یا ان سے آنکھیں یعنی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. تو ابو جہل کہتا تھا کہ بلال کدھر ہوگا اور فلاں ابن فلاں کہاں ہوگا اور فلاں ابن فلاں کہاں ہوگا. ان کو اگر دنیا میں ہم اشرار سمجھتے ہیں تو ان کو ہم آگ میں نہیں دیکھتے، تو یا وہ کسی اور جگہ پر ہیں اور آگ ہی میں ان کا کوئی اور ٹھکانہ ہے، یعنی کوئی اور بدترین ٹھکانہ ہے نعوذ باللہ. تو اس طرح کے استہزائیہ اور مذاق کرنے والے جو باتیں ہیں آیات کے تھرو بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے. مجاہد کہتے ہیں اول من اظہر الاسلام 7، سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنا اسلام کا اظہار کیا وہ 7 لوگ تھے. اور وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، بلال، خباب، صہیب، عمار، سمیہ ام عمار، یہ 7 لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے تو چچا نے ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کو پروٹیکشن دی، اور لوگ جو ہیں وہ ان سے بہرحال جو ہے وہ پیچھے رہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم جو تھی قبیلہ بنو تیم، انہوں نے بڑی اسٹرانگ پروٹیکشن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ملی. ان کے علاوہ جو باقی تھے نا، ان کو تو لوہے کی زرہیں پہنائی جاتی، ان کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، اور تقریباً ہر کسی نے وہ الفاظ بولے جو ان کو کہے جاتے تھے سوائے بلال نے. اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ ہے بھی، ہم پڑھیں گے بھی آئندہ انشاءاللہ. تو بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا. پھر ایک مرتبہ یہ ہوا جب یہ اسلام تھوڑا آگے بڑھنا شروع ہو گیا، تو یہ ایک ڈیلیگیشن جو ابو طالب کے پاس گئی ہے، جس میں کہ وہ لوگ تھے کہ جو بہت زیادہ ابو جہل اور ابو لہب جتنے جو وشس اور بالکل لو دشمن ہوتے ہیں نا، کہ جو بہت ہی
تنگ کرنے والے وہ نہیں تھے، لیکن وہ لوگ تھے کہ جو ذہین بھی تھے اور کچھ صلح جوئی کی طرف جانا بھی چاہتے تھے. تو یہ آئے ابو طالب کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ امیہ بن خلف تھا، پھر ولید بن مغیرہ تھا اور عتبہ بن ربیعہ، اس طرح کے لوگ تھے. تو انہوں نے جا کے ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو کہو، اور پہلا نام وہ کہتے ہیں ہر کتاب میں لکھا ہوا، پہلا نام جو وہ لیتے تھے کہتے تھے بلال کو ہٹاؤ. یہ کہاں سے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے؟ وہ آپ تکبر اور بڑائی. اور میں سوچ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے، میں نے سوچا، میں نے کہا کہ کیا ہم اس تکبر اور بڑائی کو فیدم کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کرتے ہیں. ہم اسلام کے وہ جو ایک اصول ہے تقوی والا، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کو پوری طرح ہم کوئی نہیں فالو کرتے. تو بلال کو ہٹاؤ، صہیب کو ہٹاؤ، خباب کو ہٹاؤ، ان سب کو ہٹاؤ. تو ہم آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو، ہم سننے کو تیار ہیں. اور بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قدر مائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے ہیں اس بات کی طرف کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل آیات اس کے بارے میں نازل فرما دی. سورۃ الکہف کی آیات، سورۃ الانعام کی آیات، کیونکہ وہ کہتے تھے اطرد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطرد الذین، ہرگز مت دھتکارنا، ہرگز مت ان لوگوں کو اٹھانا اپنے پاس سے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی انہی کے پاس بیٹھو، جس نے آنا ہے وہ انہی کی مجلس میں آئے گا، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے. یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا. انسان کا غنی ہونا بالکل اور ہے، اللہ تعالیٰ کا غنا یہ ہے کہ جو نہیں آتا وہ نہ آئے. یہ اللہ کا دین. مجھے کبھی بھی جب بھی کوئی میں ایسی چیز دیکھتی ہوں نا، فلاں نے اسلام کے بارے میں یہ تعریف کر دی، پرنس چارلز نے تعریف کر دی، گاندھی جی نے تعریف کی تھی، نیپولین نے تعریف کی تھی، تو اس میں ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ہمارا ذہن غلامانہ ہے. ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے تعریف کی. انہوں نے اگر دل سے سچی تعریف کی ہے نا تو پھر ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، اگر ان کو واقعی سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اور اگر کوئی اوپر سے کوئی پولیٹیکل ریزن کے لیے یا اپنے کمیونٹی کے مائنورٹی مسلمز کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کیوں اتنے خوش ہو جاتے ہیں؟ فلاں نے تعریف کر دی اسلام کی، آپ کو نہیں پتا تھا اس کی تعریف سے پہلے کہ اسلام قابل تعریف ہے؟ اسی کی تعریف سے آپ کو پتا چلا کہ اسلام قابل تعریف ہے. اٹس گڈ فار دیم. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے اس تعریف کے بعد تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ دیم، ان کو کوئی نفع بھی نہیں ہونا اس ساری چیز کا. تو لہٰذا ہمیں اپنے دین پر جو ایک کانفیڈنس ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہو. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور آپ سوچئے کہ منع تو یہاں فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک تیوری جو ابن ام مکتوم کے لیے تھی، جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کو نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جانے دیا کہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے ہے ایک دل میں کہ یہ ان میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ہو جائے تو اسلام کو بھی طاقت ملے گی. اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہی جو کزن ہیں عبیدہ بن حارث بن مطلب، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کرائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کے ڈور کیپر بن گئے تھے. آپ ہی کی اجازت لے کر کوئی اندر جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ایلا میں ہے نا کہ جو حضرت عمر جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے میرے لیے اجازت مانگو، تو موسٹ پروبیبلی وہ جو باہر بندہ بیٹھا تھا وہ بلال ہی تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں نا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، ہم دوسرا چاند دیکھتے، ہم تیسرا چاند دیکھتے، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کوئی چیز آگ نہیں جلتی تھی اور کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، سوائے اس کے جو بلال نے کچھ بغل میں دبایا ہوتا تھا کوئی چیز، اگر کوئی توشہ. اسی طرح سے عید کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی طرف تشریف لائے تو کس طرح سے بلال رضی اللہ عنہ ہی ہیں جنہوں نے چادر جو ہے وہ بچھائی اور عورتوں نے اپنے وہ چیزیں اتاریں اور ڈونیٹ کیں اور دیں، تو وہ بلال رضی اللہ عنہ ہی اکٹھی کر رہے تھے. اور عیدین کے موقع پر بھی اور نماز استسقاء کے موقع پر بھی
اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عصا بھیجے تھے. تو ایک آپ نے اپنے لیے رکھا تھا, ایک عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور ایک علی رضی اللہ عنہ کو. جو اپنے لیے تھا وہی تھا جو ان کے پاس ہوتا تھا, بلال رضی اللہ عنہ کے پاس, جو وہ آگے وہ ایسے اس کو وہ کرتے بھی تھے سترہ کے طور پر بھی. تو لہٰذا ہر وقت پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے اول من اذن بلال, مؤذن رسول, سب سے پہلے اذان جو دی ہے دنیا میں کسی ہستی نے تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی نے خواب دیکھا تھا, اور ان دنوں میں یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ کس طرح سے اکٹھا کیا جائے مسلمانوں کو نماز کے لیے. تو کوئی کہتا تھا ٹرمپٹ بجائیں, کوئی بگل, کوئی دوسری تیسری چیز اس طرح سے. تو یہ جو الفاظ ہیں, اور انہی دنوں میں یہی الفاظ جو ہیں خواب میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھے تھے. اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید جب آئے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتانے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو ان کا ظاہر ہے ایک بالکل نیچرل بات ہے کہ ان کا یہ تھا کہ مجھے کہا جائے گا کہ میں پروناؤنس کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کدھر ہیں, بلال کو بلاؤ. اندا صوتن کے لفظ آتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہے پاورفل بھی ہے, اور ایک اس کے اندر ایک یعنی گہرائی اور ڈیپتھ ہے ان کی آواز میں. تو پھر عبداللہ بن زید کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو بتاتے جاؤ اور یہ اذان دیں گے. اور بلال رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کبھی بھی کوئی اور مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا. ابن ام مکتوم مؤذن تھے, لیکن اور فجر کی جو 2 اذانیں ہوتی تھیں ان میں سے پہلی اذان ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے, دوسری بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. مین اذان وہی تھی. اور ابن ام مکتوم کی اذان جو ہے وہ یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والے ایک دفعہ گھر چلے جائیں, فریش ہو جائیں, یا یہ کہ تہجد کا وقت اب جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے یا ہونے لگا ہے, تو اس لیے وہ اذان ہوتی تھی. اور پھر بلال رضی اللہ عنہ ہی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ کے تو آپ کو الصلاۃ یا رسول اللہ کہہ کر تو فجر کی نماز کے لیے آپ کو بلاتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے. اور وہ تو سبھی کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت جب قریب ہوتا تو کیا فرماتے, ارحنا بہا یا بلال, اے بلال ہمیں اس اذان کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ. پھر فتح مکہ کے موقع پر, وہ مکہ جہاں احد احد کہنے پر ان کو کتنا پرسیکیوٹ کیا گیا, ان کو کتنا مارا پیٹا گیا. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت توڑے ہیں, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بتوں کو توڑنا اور بتوں کو نکال کے باہر پھینکنا کفار کے لیے اتنا اس وقت مشکل نہیں تھا اور ان کے اوپر گراں نہیں تھا جتنا بلال حبشی کا چھت پہ چڑھنا کعبہ کی. ان کے لیے وہ قبائلی اور اپنے لینیج کے تعصبات اور اپنی بڑائی کا احساس وہ تو ان میں موجود تھا. ان میں بہت سے ابھی تک مسلمان ہوئے بھی نہیں تھے, کوئی 15 دن بعد ہوا ہے, کوئی 20 دن بعد ہوا ہے, کوئی مہینے بعد ہوا ہے, اور کچھ جو ہوئے بھی ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ وہ بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو اس میں وہ ایک آتا بھی ہے نا کہ وہ جو 3 لوگ کھڑے تھے تو ایک نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ زندہ نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے, ورنہ اس نے آج مر جانا تھا, اس کا مطلب یہ تھا. اور اسی طرح سے سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہوئی تو اللہ خود ہی اس کو تبدیل کر دے گا. ابو سفیان نے کہا کہ اگر میں نے تو کچھ کہا تو اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جو پیبلز ہیں نا یہ بھی میری خبر دے دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہنا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں پہلی اذان, مکہ میں پہلی اذان, اور پھر مسجد اقصیٰ میں پہلی اذان. جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو ان کی بلال رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ہے نا زندگی وہ نہیں آپ نے پھر مدینہ میں گزاری. اس میں جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ گئے اور جا کے پتہ کیا کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو, آپ نے مجھے کس لیے آزاد کیا تھا, اللہ کے لیے یا اپنے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر جہاد فی سبیل اللہ کے مناقب کی کوئی بات فرمائی اور کہا کہ مجھے جانے دیں, مجھے آپ شام چلے جانے دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ مدینہ رہ نہیں سک رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے منڈے کو ضحیٰ کے وقت, اس وقت ظہر کی اذان جو بلال رضی اللہ عنہ نے دی ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ آخری اذان تھی شاید ان کی.
یا اس کے بعد کچھ اور دی ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر وہ نہیں دے پائے. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اتنا کبھی مدینہ میں کسی کو روتے نہیں دیکھا گیا. مدینہ کی گلیوں میں ہر کوئی اتنا رو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے. اور پھر اسی طرح سے جب مسجد اقصیٰ بیت المقدس جب فتح ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ گئے تو یہ ادھر تھے نا بلال رضی اللہ عنہ، تو اس وقت پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے ان سے بہت ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایک دفعہ اذان دیں. تو پھر ان کی ریکویسٹ پر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور وہی سما جو مدینہ میں تھا وہی ادھر بھی ہوا. لہٰذا پہلا مؤذن مدینہ، پہلا مؤذن مکہ، پہلا مؤذن بیت المقدس، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کا آنر کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں، اور اس بات کو ذرا ہم آج فیدم کر لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو رنگ اور نسل کیونکہ اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے اس کو کسی کے سفید رنگ سے، اس کو کسی کی نسل سے. کیا نسل تھی ابو جہل کی، کتنا فخر تھا اس کو، اور ان کی کیا تھی. تو یہ جو ایک ریسزم کا خاتمہ ہے نا، جو آج بھی دنیا سے کوئی نہیں ہوا ہوا. سب سے جو اپنے آپ کو سویلائزڈ کہنے والے ہیں وہ خیر اپنے آپ کو ہی سویلائزڈ کہتے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ سب سے مطلب باربیرین ہونے کی وہ پوری اپنی کرتے ہیں، ساری لوازمات پورے کرتے ہیں. انہی کے ہاں یہ چلی ہے نا سب سے بڑی تحریک بلیک لائیوز میٹر. یعنی وہاں پر ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو میٹر ہی نہیں کرتے، اس طرح گاجر مولی کی طرح ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے ان دس ڈے اینڈ ایج، اور کچھ بھی نہیں ہوتا آگے سے. تو یہ پہلے مؤذن ہیں تینوں ان مساجد کے کہ جن کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی کی مسجد کی نیت کر کے نہیں جایا جاتا، اور وہ یہ تینوں مساجد ہیں. 1,00,000 کا اجر حرم میں، 1000 کا اجر ایک نماز کا مسجد نبوی میں، اور 500 کا مسجد اقصیٰ میں. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور جو انسیڈنٹ ہے وہ ہے غزوہ بدر کے دن کا. غزوہ بدر کے دن امیہ بن خلف اپنے آپ کو بچاتا پھر رہا تھا، اور وہ آنا بھی نہیں چاہتا تھا بدر کے میدان میں. ابو جہل اس کو زبردستی گھسیٹ کے لایا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے بھاگ رہا تھا. اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس وقت کس نے دیکھا اس کو بھاگتے ہوئے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی اس کو پروٹیکٹ کر کے لے جا رہے تھے. وہ ان کا دور جاہلیت کا بڑا جگری دوست اور بزنس پارٹنر بھی تھا، اور وہ اس کو لے جا رہے تھے، اور اسی لیے کہ قیدی بن جائے گا یا رینسم دے کے نکل جائے گا یا کوئی، اس میں وہ کچھ غلط نہیں کر رہے تھے. بلال رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امیہ بن خلف ہے، ما نجوت ان نجا، میں نہ بچوں اگر یہ بچے تو. یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی کہے اس پر سے تو میری لاش پر سے گزر کو جانا ہوگا، اس کو زندہ لے کر تم ایسے نہیں جا سکتے. اور انصار جو ہیں انہوں نے پھر اس حملہ کیا، اور عبد الرحمن بن عوف پکارتے رہ گئے، لیکن اسی میں ان کی ایڑی بھی زخمی ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ نہ میرے ہاتھ کوئی سلب آیا، یعنی کوئی امیہ کا کوئی ایسا آرمر میرے ہاتھ آیا، اور نہ ہی مجھے کوئی فدیے کے پیسے ملے، یعنی دونوں چیزوں سے ہی میں گیا. بہرحال پھر امیہ جو ہے، آپ سوچیں کہ یہ واحد بندہ ہے کہ جو قلیب کے کنویں میں نہیں پھینکا گیا. اس کو اٹھاتے تھے تو اس کا الگ ہونے لگ جاتا تھا جسم. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہی یہ بھی قدر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انہوں نے مسلمانوں نے پھر وہ پیبلز اور وہاں کے پتھر اٹھا کے پھینک کے اس کو یعنی ڈھک دیا. اور پھر آپ سوچئے کہ انہوں نے اس کو اسی طرح روسٹ کیا ہوگا جس طرح سے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتا تھا. پھر اسی طرح سے ہمیں ایک اور ملتا ہے کہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت پھر یہ لوگ بیمار ہوئے ہیں، اور مدینہ کی فضا ان کو راس نہیں آئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے. اور اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا حال معلوم کرنے گئیں، اور یہ ظاہر ہے کہ حجاب سے پہلے کی بات ہے. تو اس وقت بلال رضی اللہ عنہ تو پوئٹری اپنی کر رہے تھے کہ مکہ کی گلیاں، حالانکہ اس مکہ میں جہاں ان کے ساتھ جو ہوتا تھا، لیکن انسان کو اپنی جو برتھ پلیس ہے اس کے ساتھ جو ایک افیکشن ہے اور اس کی جو اٹریکشن ہے وہ رہتی ہے بہرحال.
تو کاش کہ میں مکہ میں ہوتا اور میں اذخر اور جلیل کی گھاس جو ہے وہ مجھے نظر آتی اور میں اکاس جاتا اور میں جنہ جاتا، اور اس طرح کی جو ان کی پوئٹری ہے وہ انہوں نے کی کہ مجنہ اور شامہ اور طفیل کے پانی میں پیتا ان کے پہاڑوں کے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ تو اتنے سخت پریشان ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے اور صحابہ کے اور پھر امت کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ اور آپ سوچئے کہ ہم سب کے دلوں میں کس قدر مدینہ کی محبت ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے بھی ہے۔ تو لہٰذا بلال رضی اللہ عنہ سید المؤذنین بھی ہیں اور سید سابق الحبشہ بھی ہیں، اور پھر اسی طرح سے ایک اور جو بلیسنگ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہے، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوا کرتے تھے وہ بھی وہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بلال تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے اپنے آگے آگے۔ اب اپنے آگے آگے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ان کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ ایک ان کے آنر دینے کے لیے یہ بات ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں دن اور رات میں کوئی بھی جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ تو وہ ان کو ایک سمجھ آئی کہ شاید یہ وجہ ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ اور تحیۃ الوضو جو ہے یہ اسی طرح ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں اور جس نماز کا وقت ہو، چاہے آپ وہی نماز بھی پڑھ لیں نا، تو وہ تحیۃ الوضو کے لیے کفایت کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فرض کریں آپ نے ظہر پڑھنی ہے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، یہ جو آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ وضو کر کے آئیں تو پھر اس سے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ وضو کرتے ساتھ ہی جب 4 سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں وہی آپ کی تحیۃ الوضو کے لیے بھی کفایت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے نا۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اب آپ دیکھیں کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے فتح مکہ تک۔ کیسے کیسے صحابہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، حمزہ، مصعب بن عمیر، اور کیسے کیسے لوگ شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے، یہ زندہ ہیں اور یہ مکہ میں ہیں اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور ان کو کوئی خاص اس بات کی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ جو ابو سفیان کی بھی ہسٹری ہے، حالانکہ یہ مستہزئین میں سے نہیں تھا اور اللہ نے ان کو اسلام دیا ہے، اور صفوان بن امیہ، یہ سب ویسے تو پھر کہنے کو بہت زیادہ اسلام کے دشمن تھے نا، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، لیکن بہرحال ان لوگوں نے جو ان کا اسلام ہے وہ بہت پھر آنریبل اور اچھا اسلام تھا۔ سہیل بن عمرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے ان کافروں کی گردنوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی ان لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا کسی نہ کسی غزوے میں۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ سن لی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، ان سب سے، بلال رضی اللہ عنہ اور باقی سب سے، کہ تم لوگوں نے، یہ قریش کا سردار ہے ابو سفیان، اور اب وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ سید ہے قریش کا، تو اس کے بارے میں اس طرح تم لوگوں کو کہنا چاہیے نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ صحابہ کرام جو ہے نا، بلال اور ان کے ساتھی، یہ بات لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ہمیں ابو بکر نے اس طرح سے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو تم نے اللہ کو ناراض کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے معافی مانگی۔ یہ وہ بلال ہیں جنہیں خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، وہ تو یاد کرنا ہی نہیں ہے نا کہ وہ بھی ایک کام میں نے ایک ان کے اوپر کیا تھا، اب چلو ایک بات ہے ہو گئی تو معافی مانگنے کی کیا بات ہے، لیکن جتنی قربانی ہوگی دین کے لیے اتنا وہ بندہ اللہ کی نظر میں ایلیویٹڈ ہوگا،
اور اسی لیے آپ دیکھیں وہ حدیث ہے نا، مجھے اس کا مفہوم ہی یاد ہے اس وقت، کہ جو کوئی اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ کن کو دوست بناتا ہے؟ انہی طرح کے لوگوں کو نا، دین میں آنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا. یہاں پر آپ کو مین چیز نظر کیا آ رہی ہے؟ استقامت تھرو آؤٹ. اور میں نے بہت یعنی اپنی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو آئے، انہوں نے کورس بھی کیا، انہوں نے قرآن بھی پڑھا، اور پھر انہوں نے 180 ڈگری کا ٹرن لے لیا. تو یہ جو استقامت ہے، آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہے جو بعض نے لکھا ہے حدیبیہ سے واپسی کا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ خیبر سے واپسی کا ہے. کہ ظاہر ہے ایک آرمی تھی اور تھکے ہوئے تھے، اور آدھی رات سے آگے کا وقت تھا اور سب سونا چاہ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہمیں جگائے گا فجر کے وقت؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جگاؤں گا یا رسول اللہ. تو سب سو گئے اور بلال بھی سو گئے، اور جب سب سے پہلے آنکھ کھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ سورج نکل چکا ہوا تھا. پھر بلال جاگے تو آپ نے پوچھا بلال تمہیں کیا بنا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً جو فی البدی جواب دیا ہے کہ میری روح بھی اسی نے قبض کر لی جس نے آپ کی تھی، مجھے بھی اسی نے سلا دیا جس نے آپ کو سلایا تھا. بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لے جا کر، اس جگہ سے ذرا آگے لے جا کر تو پھر نماز پڑھائی تھی. پھر جب یہ سیریا چلے گئے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، مجھ پہ کچھ رحم کرو، یہاں سے چھوڑ کے مت جاؤ. تو یہ رک گئے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ چلے گئے تھے سیریا، شام، واللہ عالم. لیکن بہرحال ان کا آخری جو وقت ہے وہ سیریا ہی میں گزرا ہے. اور ان کے ایک بھائی بھی تھے، بلال رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کسی کے گھر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا نکاح کا. تو انہوں نے کہا کہ تم بلال کو کہو کہ ہم سے آ کے بات کرے، بلال اگر تمہاری سفارش کریں گے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. تو بلال جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گئے ان کے پاس اور ان سے کہتے ہیں اب آپ ذرا سفارش کا انداز دیکھیے گا. انا بلال وہذا اخی، میں بلال ہوں، یہ میرا بھائی ہے. عبدانی من الحبشہ، ہم دونوں حبشہ کے غلام ہیں. کنہ ضالین، اور ہم گمراہ تھے. فہدان اللہ، تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. وکنہ عبدینی فآتقنا اللہ، اور ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزاد کیا. ان تنکحونا، اگر تم ہمیں نکاح میں دیتے ہو بچی، فالحمدللہ، تو بڑی اچھی بات ہے، شکر ہے اللہ کا. وَإِن تمنعونا فاللہ اکبر، اور اگر تم نہیں دیتے تو پھر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں. تو یہ بڑی خوبصورت مجھے ان کا طریقہ لگا سفارش کا بھی، اور اپنا ایک انٹروڈکشن، اور کتنا خوبصورت انٹروڈکشن، اور اس کے اندر کوئی اپنی بات کوئی چھپائی نہیں، اپنی غلامی کی، اپنے حبشہ میں ہونے کی، اپنے گمراہ ہونے کی، کسی چیز کو انہوں نے چھپایا نہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے کہ کچھ لوگ تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کا فلاں سے نکاح کرا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این انتم عن بلال، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کا فلاں سے نکاح کرا دیجئے. آپ نے پھر فرمایا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر تیسری مرتبہ بھی وہ آئے تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی. تو پھر ساتھ آپ نے فرمایا این انتم عن رجل من اہل الجنہ، تو ایک ایسا آدمی جو اہل الجنہ میں سے ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو پھر ان لوگوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا. بہرحال کچھ جو بکس ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیریا میں، اور وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں، اور وہیں آپ کی بیوی تھیں، اور وہیں آپ نے شادی کی تھی، اور بچہ آپ کا نہیں ہوا تھا. اپنی وفات سے ایک دن پہلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور انہوں نے اس چیز کو انٹرپریٹ کیا کس طرح سے کہ میری کل موت واقع ہو جانی ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو ان کی بیوی نے کہا خدارا ایسا مت کہیے، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، آپ ایسی بات مت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ وا فرحا ہو، یعنی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ میں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. اور نیکسٹ ڈے ہی پھر ان کی وفات ہو گئی. ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے، اور اگر یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہم عمر ہیں تو پھر یہ ان کی جو وفات ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب یہ 70 کے تھے. لیکن زیادہ تر جو مورخین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وفات ان کی 60+ پہ ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے عام الفیل کے تقریباً 10 سال کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ چھوٹے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. تقریباً 4 سے 5 احادیث مروی ہیں بلال رضی اللہ عنہ سے، اور جس میں مسح علی الخفین اور جو ٹربن کے اوپر مسح ہے وہ والی حدیث ہے. اور ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حج کیا اپنے دور میں تو انہوں نے شیبہ بن عثمان کو بلا بھیجا. یہ عثمان بن طلحہ کے بیٹے تھے، کعبہ کی چابیوں کے لیے. اور جب وہ انہوں نے کھولا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کعبہ کے اندر کہاں نماز پڑھی جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بلال سے پوچھا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو فرنٹ کے 2 پلرز ہیں، سینٹر کے 2 پلرز ہیں، ان کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. پلرز کعبہ میں ابھی بھی ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اس دور کی یاد کے لیے رکھے گئے ہیں. اس زمانے میں تو وہ چھت کی ٹیک کے لیے تھے، اب وہ محض سمبولک ہیں کہ یہ یہاں پلرز تھے، ایگزیکٹ ادھر ہی ہیں. تو ابھی بھی کسی کے لیے کعبہ کھلتا ہے اور لوگ اندر جاتے ہیں تو پھر وہ اسی جگہ پر پھر نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور اسی طرح سے بلال رضی اللہ عنہ نے ایک اور بھی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تثویب یعنی الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا حکم دیا تھا صرف صلاۃ الفجر میں. اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک ینگ لڑکے کو ملے جو کہ حبشی تھا، بلیک تھا، اور کمپلیکس میں تھا اپنے ڈارک ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے اس کو تسلی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان میں سے 3 لوگ جو ہیں بہترین لوگوں کے بہترین، وہ بلیک تھے، بلال رضی اللہ عنہ، اور ایک میجا ان کا نام آتا ہے، اور ایک لقمان جن کے نام پر سورہ لقمان ہے. حلیہ مبارک جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں یعنی اپنی ایک طریقے کے ایک بڑے ہینڈسم انسان تھے. اللہ کرے کہ ہم ان کو دیکھیں، ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو. تو ٹال تھے، اونچی ہائٹ تھی، اور بالکل لین تھے، تھن تھے، اور ہیزل آئیز تھیں، لائٹ ہیزل آنکھیں تھیں، اور ہونٹ اور ناک موٹے تھے. سر کے بال بہت زیادہ تھے جیسے اس ریس کے ہوتے ہیں، لیکن داڑھی جو ہے وہ بہت تھوڑی تھی، اور لیٹر ان دی ایج اس داڑھی میں کچھ گرے بال بھی آ گئے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک چیز رہ گئی، اس زمانے میں بھی جو ایک بلیک ایک انفیریورٹی کمپلیکس تھا وہ بہرحال موجود تھا، اور وہ بنایا گیا تھا، ایلیٹ کلاس کا بنایا ہوا بھی تھا. اور آپ سوچئے کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین کو حبشہ بھیجنا اور نجاشی کا احسان لینا، نجاشی واز بلیک. اور پھر اسی طرح سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ کو کالی ماں کے بیٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی پکار موجود ہے. تو اس چیز کو جس کو اسلام نے ٹوٹلی وائپ آؤٹ کیا ہے، اس چیز کو آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں
لاتے ہیں دوبارہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے دین کو پوری طرح نہ سمجھا اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کیا. تو اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.